جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کس قدر واضح ہے؟ جیسے کہ آج کل بیعت کرتے ہیں تو وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی تلقین اور تشریح اور اس کی تفسیر، پھر اس کی تائید، اور پھر جو ان کو منع کرنا، ان کو سمجھانا، ان کی تربیت کرنا، یہ اب فرمایا عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحول عصابۃ من اصحابہ بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف ومن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه وبايعناه على ذلك متفق عليه۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو حاضر مجلس تھے، حولہ عصابۃ من اصحابہ، جو حضور کے صحابہ میں سے جو موجود تھے ان کے پاس بیٹھے تو ان سے فرمایا، ان کو اپنی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کر لو، یعنی عہد و پیمان کرو۔ بیعت کس کو دیں؟ عہد و پیمان کرنا۔ جی جن بزرگوں کے بیعت ہونے کے لیے جاتے جو صحیح اللہ والے ہیں، اور ان کی ترتیب وہ یہ کہ وہ اہل بیعت کرتے ہیں کہ جی ہر قسم کی محرمات سے، مکروہات سے ہم بچیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا بایعونی، بیعت کرو میرے ہاتھ پہ، اس بات پر اللہ تشرکو، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اور دوسری کیا فرمایا؟ ولا تسرقو، اور تم چوری نہیں کرو گے، یہ بھی بیعت لی، چوری کبھی نہیں کرو گے۔ ولا تزنو، اور زنا بھی نہیں کرو گے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کرو گے۔ پہلے زمانے میں جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے، آج کل ایک قتل کرنا تو ویسے بھوک کی وجہ سے، جیسے کہ بہت سارے اس طرح واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا ایک اور جو ہے قتل چل پڑا ہے، یہ بھی قتل ہی ہے۔ بعض دفعہ کسی کو بچہ پیٹ میں ہوا، چاہے وہ غلط طریقے سے ہوا یا صحیح طریقے سے، 4 مہینے تک جو ہے روح پڑ جاتی ہے اور جان پڑ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ضائع کرنے کی۔ ابھی کسی ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی 6 مہینے کا حمل ہے، جان محفوظ ہے ابھی تک، ڈاکٹر کہتے جی ضائع کر دے، یہ بچہ نارمل نہیں ہے، اس کے سر پتہ نہیں کیا ہے، اور یہ بچہ پیدا ہوگا تو مر جائے گا، اور ممکن ہے اس کی وجہ سے اس کی والدہ بھی مر جائے۔ بھائی یہ سارے امکان ہے، ممکن ہے، امکان ہے، اور ابھی اس بچے کو ضائع کرنے کا مطلب یہ یقینی قتل کرنا ہے۔ یہ بچے کو جو بھی ضائع کرتے ہیں 6 مہینے سے 7 مہینے کے بعد، یہ قتل کرنا یقینی ہے۔ بعد میں بچے کا فوت ہونا یہ امکانی چیز ہے، نارمل نہ ہونا یہ امکانی چیز ہے، اور جو اس کی ماں کو نقصان ہونا یہ جو امکانی چیزیں۔ اور اگر ماں کی زندگی مکمل ہو چکی، موت اس پر آنی ہے، تو وہ تو آیا کہ رہے گی، چاہے بچے کے ذریعے سے ہو یا کسی اور راستے سے ہو، موت نے تو آنا ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ اگر ایسے کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر جو بتاتے ہیں وہ بھی اس قتل میں شریک، برابر کے شریک، اور جو والدہ اور اس کے خاندان والے چاہتے ہیں تو وہ بھی قتل میں شریک، اور اس کے باپ کی طرف سے جو چاہتے ہیں اور اگر ایسے کرتے ہیں تو یہ بھی قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ بھائی یہ تو یقینی قتل کرنا ہے، بچے کو جان پڑ چکی ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں اس کو مار دو یا بعد میں مارو۔ اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ پاگل ہو، چاہے وہ گونگا ہو، تو پاہج ہو، تو کیا خیال ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حمل کو ضائع کرنا جان پڑنے کے بعد وہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو تو 4 مہینے سے پہلے انتہائی مجبوری کے درجے میں گنجائش ہے
وہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں. ہاں اگر واقعی دیندار ڈاکٹر کہے، ماہر کہے کہ اب اس کے اندر کوئی ایسا جراثیم ہے یا زہر ہے کہ یہ بچہ جو ہے ماں کو نقصان پہنچے گا، یقینی ہے. ورنہ تو بہت سارے لوگ پیسے کمانے کے لیے یہاں ایسے کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نارمل بچہ ہونا ہو تو بھی اس کو آپریشن کر کے ہی بچہ پیدا کراتے ہیں. اتنے سارے وہ کرتے ہیں. ہمارے وہ سالے کے گھر والوں کو لائے، انہوں نے کہا جی یہ 2 جگہ پہ اسے ٹیکے لگائے گئے، کمزور ہو گئی، یہاں آئے کہ جی اس کا آپریشن ہوگا. ہم نے لکھ کے دیا، پرچی بنا کے میں نے خود دی ہے. میں نے کہا دیکھیں زچہ بچہ میں سے دونوں میں سے کوئی بھی فوت ہو گیا تو ہماری ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ آپریشن نہیں کریں. ہم نے سورہ یاسین پہ بچوں کو لگا دیا، گھر والے سارے لگے رہے، 20 منٹ میں نارمل بچہ پیدا ہو گیا. تو اس کا نام سعد ہے، ابھی گھومتا پھرتا ہے. ہاں تو یہ ان کا تو کام ہے ضائع کرنا. بہت دیندار ڈاکٹر ہوں اور واقعی وہ چیز کی مہارت رکھتے ہیں تو 4 مہینے سے پہلے کی انتہائی مجبوری کی درجے میں گنجائش ہے. ورنہ جو اللہ پاک ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا فرما سکتے ہیں وہ بعد کے انتظام بھی سنبھال سکتے ہیں. اس نے یہ بھی قتل ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. ولا تأتوا ببہتان، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، بلا وجہ کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے. اور جن اچھے کاموں کا تم کو حکم دوں گا اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، پھر تم میں سے جو شخص بھی اس عہد اور پیمانے پر رہے گا، جو اس پہ رہے گا پورا کرے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور جو شخص یعنی سوائے شرک کے ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوگا اور وہ اس دنیا میں اس گناہ کی سزا پا لے گا تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی. اور البتہ اگر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی، دنیا میں سزا نہ ہو، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ چھوڑ دے، چاہے تو اس کو وہاں سزا دے. وہ مختار کل ہے، قیامت کے روز بھی جس سے چاہے معاف فرما دے، جس سے چاہے عذاب دے. راوی کہتے ہیں ہم سب نے آپ علیہ السلام سے ان شرطوں پر بیعت لی. جی تو بیعت کی حقیقت اور ماہیت یہ کہ انسان اپنی جان مال کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنے کا مضبوط عہد اور قرار کرے کہ میری جان مال اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق خرچ. آج بھی یہ کر سکتا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ وہ بیعت کرتے تھے. آج اپنے آپ کو اللہ والوں کے اور ویسے نیت کر لیں کہ ہم نے کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑنا. جی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کوئی شخص جب کوئی جرم کرتا ہے، اگر دنیا میں اس کا جرم واضح ہو جاتا ہے تو حکومت اسلامی حکومت کے لیے لازم ہے کہ اس کو اس کی سزا قانون کے مطابق دے. لیکن اگر اس کا وہ جرم واضح نہیں ہوتا بلکہ اس کی ستر پوشی ہو جاتی ہے یا گواہ وغیرہ نہیں ہوتے موقع پہ ایسے، تو حکومت ایسے ہی جو نہیں اس کو قتل کرتی یا اس کو سزا نہیں دیتی، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ہے. وہ آخرت میں اللہ چاہے پردہ پوشی فرما کر گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ سزا دے. اللہ پاک کو اس کا اختیار ہے.